ہر انسان کو اللہ رب العزت نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی تو اس مقصد کو پورا کر رہا ہے اور کوئی اس مقصد سے ہٹا ہوا ہے۔ اسی کو بابا غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھل گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ جنہوں نے شیش محل بنائے ہیں، جنہوں نے بنگلے اور کوٹھیاں بنائی ہیں، جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر پتھروں کو کاٹ کر محلات پہاڑوں کے اندر بنائے ہیں، سب چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آج کھنڈرات نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو محلات پہاڑوں کے اندر نظر آ رہے ہیں، یہ 3000 سال پرانے محلات اس قوم کے ہیں جس قوم کی طاقت کا اندازہ آپ سورت نمبر 30 سورت روم کی آیت نمبر 9 اور 10 میں یہ بیان فرمایا ہے، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ 3000 سال پرانی یہ قوم جزیرۃ العرب کے شمال مغرب میں واقع تھی، تبوک کے ساتھ، جسے قوم شعیب بھی کہا جاتا ہے، جسے قوم مدین بھی کہا جاتا ہے، جسے قرآن پاک کے اندر 4 دفعہ اصحاب الایکہ بھی کہا گیا ہے۔ اور اس قوم کی خامیاں یہ تھی کہ یہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، جب کسی کو کوئی سودا دیتے تو کم دیتے اور جب لیتے تو پورا پورا لیتے۔ ناپ تول کے اندر کمی کرنا انہی لوگوں کا شیوا تھا، انہی لوگوں کا کام تھا، اور یہ رہ زنی کرتے تھے، ڈاکہ کرتے تھے اور زمین کے اندر فساد مچاتے تھے، اور یہ طاقتور قوم تھی۔ ان کے پاس اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے سسر حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے آ کر یہاں پر تبلیغ کی اور اس قوم کو سمجھایا اور بتلایا کہ رب ذوالجلال کی مان لو، کیوں؟ کل من علیہا فان، سارے جہان نے ختم ہو جانا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ذات نے باقی رہنا ہے۔ آج وہ ذات تو باقی ہے، لیکن ان محلات کو بنانے والے، ان پتھروں کو کاٹ کر اپنے گھروں کو تیار کرنے والے آج اس دنیا کے اندر نہیں ہیں۔ یہاں پر کوئی آباد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں پر لوگ اندر جانے کے لیے ڈرتے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کے آپ دیکھیں کس طرح ڈیزائننگ کی تھی انہوں نے، کس طرح انہوں نے خوبصورت مکانات بنائے ہوئے تھے۔ اس دور کے یہ خوبصورت، قیمتی اور مہنگے ترین یہ مکان ہیں۔ آج ہم جو مکان بناتے ہیں ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ تقریباً 100 سال یا 200 سال تک چل سکتے ہیں، اس کے بعد گر جاتے ہیں۔ لیکن ان مکانات کو، ان محلات کو 3000 سال گزرنے کے باوجود آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضبوط ہیں۔ آج ہمارے پاس مشینری ہونے کے باوجود ہم اتنا کام نہیں کر سکتے، ایسے نئی مکانات بنا سکتے۔ ان کے پاس مشینریاں نہیں تھی، اس کے باوجود ان کی طاقت کا اندازہ لگائیں، ان کی طاقت کا عالم یہ تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورت روم سورت نمبر 30 آیت نمبر 9 اور 10 میں، اولم یسیروا فی الارض، زمین کے اندر لوگوں گھومو پھرو، زمین کا ٹور کرو، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان لوگوں کا انجام دیکھو، کانوا اشد منہم قوہ، وہ طاقت میں تم سے زیادہ تھے۔ یہ چھینیوں کے نشانات آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہم 8-10 چھینیاں یا زیادہ سے زیادہ 500 چھینی ماریں تو ہم تھک جائیں، ہمارے ہاتھوں کے اوپر چھالے اور اوبلے نکل آئیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیں چھینیوں کے نشان آج بھی برقرار ہیں۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے محلات ہیں، قوم کے یہ گھر ہیں، قوم کی یہ آباد، اسی جگہ پر قوم آباد تھی، اسی جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیہِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ یسقون، سورت نمبر 28 آیت نمبر 23، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیہِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ایک بوڑھے کی 2 بیٹیاں، باحیا بیٹیاں یہاں پر کھڑی تھی اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھا، قال ما خطبكما، ان کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے، ان لڑکیوں کی، یہ کیوں سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء۔ تو یہاں پر شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں کھڑی تھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، پھر شرماتی شرماتی ایک بچی حضرت شعیب علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس استحیاء، شرماتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور آ کر
فرماتی ہے قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہمارا ابا آپ کو بلا رہا ہے، آپ کو اجرت دینا چاہتا ہے، آپ کو بدلہ دینا چاہتا ہے کہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ تو یہ وہ قوم ہے جس کا نام قوم مدین بھی ہے، قوم شعیب بھی ہے، جس کا نام 4 دفعہ قرآن پاک کے اندر اصحاب الایکہ بھی آیا ہے۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اصحاب الایکہ سے مراد یہی لوگ ہیں۔ ان کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر طاقتور تھے۔ کانوا اشد منہم قوہ، وہ طاقت میں تم سے زیادہ تھے۔ واساروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها، زمین کو انہوں نے آباد کیا، ہم نے اتنا زمین کو آباد نہیں کیا۔ اکثر مما عمروها، اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے بھی عمروها، زمین کو آباد کیا ہے۔ اکثر مما عمروها، انہوں نے تم سے زیادہ آباد کیا ہے۔ ہم بھی کوٹھیاں بنگلے اور محلات اور مکانات بناتے ہیں، لیکن ان کے محلات دیکھیں، ان کے مکانات دیکھیں، انہوں نے کیسے زمین کو آباد کیا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں سمجھنا چاہیے جو شخص اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتا، رب ذوالجلال کی عبادت نہیں کرتا، اللہ رب العزت پھر اس کو دنیا کے اندر لگا دیتے ہیں، پھر اس سے دنیا آباد کرواتے ہیں جس سے آنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے آباد کوئی کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی بس رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ سب نے تو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے زمینوں کو تم سے زیادہ آباد کیا تھا۔ تم اولم یسیروا فی الارض، زمین کے اندر چلو پھرو، ان سے عبرت پکڑو۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، عقل والو، آنکھوں والو، سمجھ رکھنے والو، تمہارے لیے زمین کے اندر عبرتیں ہیں۔ تم زمین کے اندر چلو پھرو، زمین کے وزٹ کرو اور ان سے عبرت پکڑو، اور رب ذوالجلال کی قدرت دیکھو کہ یہاں پر کوئی نہیں رہا، ان سے عبرت پکڑو۔ ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، ان سے عبرت پکڑیں۔ ہمارے محلات، ہمارے بنگلے، ہماری کوٹھیاں، ہمارا بینک بیلنس سب نے یہیں پر رہ جانا ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں نے اتنا بینک بیلنس جمع کر لیا ہے کہ مرتے دم تک مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے انسان تیاری اتنا کرے جتنا قبر کے اندر انسان نے رہنا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی تیاری کرتا ہے تو وہ کامیاب انسان ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ آ گیا اور کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ کامیابی اور ناکامی نہیں ہے۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوا، شکر ہے اللہ رب العزت نے صحت تو دی ہے، صحت سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ ایمان کے بعد صحت بہت بڑی نعمت ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہے، تو ہم اپنے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم مقصد کو پورا نہیں کرتے تو اس دنیا سے تو ہم نے چلے جانا ہے۔ کیوں؟ اس دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں رہا، کوئی ولی نہیں رہا، کوئی طاقتور نہیں رہا، کوئی کمزور نہیں رہا، کوئی بادشاہ نہیں رہا، کوئی فقیر نہیں رہا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا پیالہ پیا ہے، تو ہر ایک نے میں سے ہم نے بھی کیا ہے، موت کا پیالہ پینا ہے۔ اس میں سے، اس دنیا میں سے کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیا کے ٹھیکیدار ہیں، ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں یا اپنی مرضی سے جائیں گے، نہ تو اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ ہی اپنی مرضی سے جائیں گے۔ رب ذوالجلال کی مرضی سے آئے ہیں، رب ذوالجلال کی مرضی سے جائیں گے۔ اور ہاں، اللہ رب العزت نے جب تک ہمارے حق میں موت نہیں لکھی تب تک ہمیں موت بھی نہیں آ سکتی، اور جتنا رزق ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے اس سے بڑھ کر ہمیں رزق نہیں مل سکتا۔ ہاں، ہم اعمال کتنا کر سکتے ہیں یہ ہمارے بس کے بات ہے، ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم جتنا بھی اعمال کر لیں، ہم اپنے لیے جتنی ہی جنت بنا لیں۔ باقی یہ جو دنیا کے محلات ہیں، دنیا کا بینک بیلنس ہے، اس کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے ینفد، ختم ہو جائے گا۔ بینک بیلنس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، کوٹھیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اولادیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، پیسے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، طاقت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، صحت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ جنت باقی رہنے والی ہے، جہنم باقی رہنے والی ہے، اور جو ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، جو رب ذوالجلال کے پاس ہمارے اعمال محفوظ ہیں، ان اعمالوں نے باقی رہنا ہے۔ باقی دنیا کے اندر ہر چیز نے کیا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اسی کو فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کا سب ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، لیکن بندے اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے تھوڑی کہا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ، اللہ پاک نے تو فرمایا ہے کہ جاؤ اعمال کرو، جنتی کرو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنت والے اعمال کرو، جہنم میں جانا چاہتے ہو تو جہنم والے اعمال کرو۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو ایمان لے آنا چاہتا ہے ایمان لے آئے، جو کفر کرنا چاہتا ہے
اس کی اپنی مرضی ہے، جائے بھاڑ کے اندر، جائے کفر کرے، اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہمیں ہے۔ اللہ رب العزت ظالم نہیں ہے، ظالم ہم خود ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جنت کے لیے بنایا ہے، جنت والا راستہ دکھایا ہے، اس کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، اس کے لیے کتابیں نازل فرمائی ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس رہنما بھیجے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس اولیاء اللہ آئے ہیں، اس کے لیے مبلغ آئے ہیں جنہوں نے آ کر تبلیغ کی ہے، جنہوں نے آ کر ہمیں سمجھایا ہے، رب ذوالجلال کا راستہ بتلایا ہے، جنہوں نے بتلایا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور شیطان کہے گا قیامت والے دن فلا یخافون لومۃ لائم، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ میں نے تمہارے ہاتھ سے تھوڑی پکڑ کر تمہیں مسجد جانے سے منع کیا تھا، میں نے تمہاری زبان سے پکڑ کر ضروری تم سے جھوٹ بلوائے تھے، میں نے تمہارے کانوں کو پکڑ کر تھوڑا غیبت کے سامنے متوجہ کیا تھا کہ غیبت سنو، میں تمہاری آنکھوں کو پکڑ کر آنکھوں کو کھول کر تھوڑا تمہیں عورت کے سامنے پیش کیا تھا کہ ان شکلوں کو دیکھو اور اپنی آنکھوں کے ذریعے خیانت کرو، یعلم خائنۃ الاعین ولا یخافون لومۃ لائم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے نفس کو ملامت کرو، جس کو راضی کرنے کے لیے، اپنی خواہش پر چلنے کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ نے گناہ کیے ہیں، آپ الزامات میرے اوپر لگاتے ہو۔ شیطان کرے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنی جان کو ملامت کرو، اپنے نفس کو ملامت کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمین کے اندر چلو پھرو، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، پھر ان لوگوں کا انجام دیکھو جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کے ولیوں کو، اور اسی طرح نیک بندوں کو اور قرآن کو، اور اسی طرح جو حق کتاب